السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں اسعد اللہ سہیل اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں AS اعظمی آفیشیل۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی 5 ستون ہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے بنیادی ستون ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 مقامات پر نماز کا صراحتاً تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی نماز کے متعلق ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ نماز قرآن و حدیث میں بنیادی ستون بتایا گیا ہے اور دن میں ہمیں اور آپ کو 5 مرتبہ صدائے لگا کر مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے سنن، فرائض، واجبات اور مستحبات جس انداز سے انہیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اس سے کہیں نہ کہیں وہ غافل ہے۔ نماز کے تعلق سے بے شمار عربی کے اندر کتابیں موجود ہیں، اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، لیکن اسے پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو کہہ لیجیے کہ قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔ جو نئی نسل ہے اس کے اندر تو خاص طور سے چیز نہیں پائی جاتی۔ بہت سے لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اردو اس قدر ثقیل اور گاڑھی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقت بھی یہ بہت ساری کتابیں اردو زبان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس قدر مضبوط اردو ہے کہ عام پڑھا لکھا طبقہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، جو آسان اور فہم اردو ہونی چاہیے۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم کا۔ حضرت والا کی ذات الحمدللہ ایک فائدے کا سبب بن رہی ہے ہند اور بیرون ہند میں۔ مفتی صاحب جہاں بہترین عالم دین ہیں، بہترین مدرس ہیں، بہترین محتمم ہیں، وہیں ایک صوفی باصفا اور شیخ طریقت بھی ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے خانقاہ محمودیہ جو بنارس کے اندر موجود ہے، وہاں معتکفین کے درمیان جو اعتکاف کرنے والے تھے ان کے درمیان نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، اسی طریقے سے تیمم کے جو بنیادی مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں، ان کو بیان کیا۔ چونکہ وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، بیان کی شکل میں تھا، بعض میں اسے کتابی شکل میں لایا گیا جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے وضو اور نماز کی عملی مشق کے نام سے ہے۔ یہ کتاب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وضو اور نماز کی عملی مشق، یہ کتاب بہت ہی آسان لب و لہجہ کے اندر ہے۔ اس کے جو انداز ہے وہ خطیبانہ ہے، اور جانتے ہیں کہ ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، عوام کو سمجھانے کا۔ مفتی صاحب کا انداز جو ہے نہایت سہل اور آسان ہے۔ اس میں نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اس انداز سے بیان کیے گئے کہ عام پڑھا لکھا انسان بھی اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اسے اتار سکتا ہے اور اپنی نماز اور اپنے وضو کو درست کر سکتا ہے۔ نماز سے پہلے چونکہ وضو کیا جاتا ہے، اس لیے وضو کے جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم وضو کریں گے تو وضو کے بعد ہم نماز کے دیگر مسائل کو بھی جانیں گے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ وضو اور نماز کی عملی مشق ایک کتاب آپ پڑھیے، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیجیے۔ یہ ہماری اور آپ کی نماز کو انشاءاللہ درست کرنے میں بے حد معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیوبند میں کتاب مل جائے گی، آن لائن بھی آپ منگوا سکتے ہیں، نگار ارشاد بک اسٹور دیوبند سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔